جو ہماری سچویشن پاکستان کے اندر ہے، ایک یونٹی کا اظہار کیا. آپ کی جماعت نے بھی اچھے انداز میں اس معاملے پہ یکجہتی کا اظہار کیا، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ مطالبات بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی یہ سوچتی ہے کہ ایسے حساس وقت میں اگر خدا نخواستہ جس کا خدشے کا اور ڈر کا اظہار وزیر اطلاعات نے کیا، وزیر دفاع نے کیا کہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے، اگرچہ وہ ٹائم لائن گزر گئی 36 سے 48 گھنٹے کی، بٹ سٹل وہ جو الرٹ ہے وہ اسی لیول کا موجود ہے. تو آپ لوگ باقی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شامل ہونا چاہیے مشاورت میں، پرول پہ ہوں یا جیسے بھی قانونی طریقہ ان کی رہائی کا ممکن ہے؟ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، سب سے زیادہ سیٹس تھیں، 2/3 تھی، وہ لے لی گئی. لیکن باہر صورت اس کے بعد خان صاحب جو ہیں اس وقت ایک اکیلے لیڈر ہیں جو کہ پاپولر ہیں، ریلی کر سکتے ہیں لوگوں کو. اور اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ملک کے اندر یونٹی اینڈ ہوموجینٹی ہے، جس کا اظہار ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کیا تھا. اب وہ یونٹی اینڈ ہوموجینٹی کون لیڈر ہے جو کر سکتا ہے؟ وہ خان صاحب کی ذات کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. یہ حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، ٹوٹلی ایلینیٹڈ ہے. لیکن ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاست کے انٹرسٹ کے ساتھ. اس حکومت کا انٹرسٹ نہیں ہے ریاست، شاید ہمارا انٹرسٹ ریاست ہے. تو وی فیل اسٹرانگلی فیل کہ خان صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا جی کہ میں کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا، سو ہم اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن جو ہے ان پالیس میں ان کی شرکت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. ان کو پیرول پہ لائیں یا ان کو بیل کر کے لائیں یا کچھ بھی ہے، جو بھی قانونی راستہ اس سے لے کے آئیں. اگر جب بھی یہ کرتے ہیں، اب انہوں نے دیکھیے آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی لیکن انہوں نے نہیں کروائی. نیشنل میں بھی آنے لگی تھی اس بات پہ کہ آپ لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو اور پارلیمانی جو ہے اجلاس مشترکہ وہ نہ ہو؟ دیکھیں کوہیژن جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ناطے سے ہونی چاہیے. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے، بہت ساری پولیٹیکل فورسز ایسی ہیں جو کہ آپ کی پارلیمنٹ میں ریپرزینٹیڈ نہیں ہے اس وقت. آپ نے ان سب کو اکٹھے کرنا ہے. تو یہ اس لیے ہم نے کہا تھا جی کہ ان تمام ایک یوزل ویسے بھی ایک اگر اس قسم کا جب بھی کوئی تھریٹ ہوور کرے تو میرا خیال ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ایک روٹین سا میٹر ہے اور وہ ہونا چاہیے تاکہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایک آواز ہو کے کہیں جی کہ ہم ان اقدامات کی اس کی سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد سے پہلے ہی سپورٹ کا اظہار کر دیا ہے. جی وہ کر دیا ہے، لیکن باقی لوگوں کو بھی تو اکٹھے کرنا ہے نا، سارا کچھ کرنا ہے. لیکن کیا کرنا ہے؟ خان صاحب کا ایکسپیرینس بھی ہے، وہ پلوامہ ہینڈل کر چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت اپ فرنٹ، انہوں نے آپ نظر آتے تھے خان صاحب لیڈ کرتے ہوئے. آج لیڈرشپ بلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی باہر نہیں ہے. کہاں ہے شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ؟ کہاں ہے نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ؟ کہاں ہے آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ؟ سر آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہاں ہے؟ یہ لیڈران ہے نا، ایک صدر بیٹھا ہوا، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ان کی طرف سے. کوئی نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے جو کہ اس وقت مطلب لیڈر ان چیف ہیں. وہ ملے ہیں نا، صدر بھی، پرائم منسٹر بھی، ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں. پھر اگر ابھی نہیں آئے، دیکھیے زرداری صاحب کو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، نواز شریف صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. ایز پرائم منسٹر ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی، جو کچھ بھی آ رہی ہے، جو کیبنٹ میٹنگ کے بعد سارا کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن یہاں بہت کچھ اور زیادہ کرنے کی ضرورت تھی. جو سچویشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ آپ کا ایک لیڈر سامنے بیٹھے ہو، کھڑا ہو، نظر آئے، لیڈ کرتا ہوا نظر آئے. وہ سچویشن جو ہے وہ بہت بڑا ویکیوم ہے وہاں، وہ نہیں ہے. ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کو سامنے آنے سے. لیکن ظاہر ہے یہ سچویشن اب ایسی ہے کہ اس میں تو آپ کسی قسم کے ایف اینڈ بٹس میں پڑھ نہیں سکتے. ایز اے نیشن وی کین ناٹ افورڈ دیٹ. اس اسپرٹ میں اگر حکومت اس طرح کے کسی مطالبے کو نہیں بھی مانتی تو جیسے بیرسٹر گوہر صاحب کی بات سے یہ ایک سجیسٹ کرتے ہوئے سنائی دیے یا محسوس ہوئے کہ ہم کیا بیٹھیں گے یا ہم کیا یکجہتی کریں گے اگر خان صاحب کو اب باہر نہیں نکالیں گے تو ایف اینڈ بٹس لگ گئے. تو وہ ایف اینڈ بٹس تو نہیں پی ٹی آئی لگانے کی خواہش مند ہوگی. تنزیلہ ہم اپنی اسٹیٹمنٹ ریلیز کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں جی کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ تو ہمارے کوئی ایفس اینڈ بٹس وہاں نہیں ہے. لیکن جب آپ پلان کرتے ہیں، جب آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں تو ایک شخص جو کہ اس سچویشن سے گزر چکا ہوا ہے ایز پرائم منسٹر آف دا کنٹری، اس کی جو ان پٹ ہے، یہ دنیا جہان کی ٹریڈیشنز ایک ہیں کہ اس کی ان پٹ لی جاتی ہے، اس کے ایکسپیرینس سے گین کیا جاتا ہے. تو اس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا، ویسے بھی وہ پولیٹیکل پرزنر ہے، اس کو رکھا ہوا ہے. ہم تو یہ تو ایک حقیقت ساری دنیا پہ آیا ہو چکی ہوئی ہے. تو کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ باہر آئیں. اس سے ریاست کا بھلا ہوگا، ریاست کا برا نہیں ہوگا، ریاست کا بھلا ہوگا. اچھا ایک جو چیز ظاہر ہے پی ٹی آئی کی، سنس یو آر ہیئر، تو پی ٹی آئی سے متعلق جو ایک اپڈیٹ تھی وہ کل 26 نومبر کے احتجاج کے 82 جو ملزمان ہیں، اب وہ مجرم ہو گئے، ان کو سزا یافتہ مجرم ہو گئے، انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ ہمیں مرکزی اور قومی قیادت نے اکسایا تھا کہ متشدد احتجاج آپ نے کرنا ہے. کوٹ ان کوٹ ان کا اعتراف جرم یہ ہے. پہلا ری ایکشن پی ٹی آئی کا اس طرح کے اعتراف جرم کے اوپر کیا ہے؟ اٹس اے بگ نمبر، 82 لوگ.
دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جی اعتراف جرم جو کسٹڈی میں ہوتا ہے اس کی کوئی ریلیونس ہوتی نہیں ہے جی، نمبر ایک بات. نمبر دو بات، ان سے زبردستی وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے اوپر دستخط کرائے گئے ہیں، ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں. وی آر گوئنگ ان ٹو این اپیل اگینسٹ دیٹ. ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. موسٹ پروبیبلی منڈے کو ہماری اپیل موو ہو جائے گی اس کے خلاف. لیکن کیا پی ٹی آئی کبھی سیلف اسیسمنٹ ان چیزوں کے اوپر کرتی ہے کہ شاید آپ کے ہاں کوئی ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کہا ہو؟ کیونکہ تشدد تو ہو جاتا ہے نا، جو ہو جاتا ہے وہ تو نظر آتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی محرکات تو ہوتے ہوں گے، یا اس طرح کی کوئی پالیسی آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ آپ کو ضرورت ہے پرسیو کرنے کی؟ دیکھیے سیلف جو ایویلویشن ہوتی ہے یا انٹرسپیکشن ہوتا ہے، یہ ایک ایسا فیل ہے جو کہ لگاتار چلتے رہنا چاہیے. انسان کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اس سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. دیکھیے ہمارے لیڈران، خاص کر عمران صاحب، ان کا تشدد جو ہے یا پرتشدد کوئی کارروائی ان کی تھنکنگ کا حصہ نہ تھی، نہ ہے، اور نہ ہی ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہماری کلچر کا وہ ایک حصہ ہے. یہ نہیں تھا. اگر کوئی انڈیویجول سے ہوا ہے، وہ بھی میں حکایت کر رہا ہوں کہ ہوا ہے، تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ اگر جب سچویشن سامنے آئے گی، بندہ سامنے آئے گے، شواہد اس کے سامنے آئیں گے، تو اس کے بارے میں بات پھر بندہ کر سکتا ہے. لیکن لیٹ می ایشور یو اینڈ ایوری بڈی ایلس جو کہ ہمارا پروگرام واچ کر رہا ہے کہ یہ اس قسم کی تھنکنگ از ناٹ پارٹ آف دی پی ٹی آئی کلچر.